اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنی قرآن کلاس کی بہت ہی پیاری ساتھی شاہین معظم کے شوہر کے انتقال پر ان کا غم بانٹنے اور تعزیت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا، بے شک اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے عطا کیا۔ وکل عندہ باجل مسمی، اور اس کے پاس ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، بس چاہیے کہ صبر سے کام لیں اور رب سے اجر کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، بے شک اہل ایمان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھایا، سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، بس ان میں سے کوئی اپنا وعدہ پورا کر چکا، اپنی نظر ادا کر چکا، اور ان میں سے کوئی منتظر ہے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور اللہ کی سنت نہیں بدلا کرتی۔ یعنی ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے لا الہ الا اللہ کے وعدے کو نبھایا، اور اس وعدے کو نبھاتے نبھاتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کتنے میرے اور آپ کے جیسے اس بات کے منتظر ہیں کہ وہ اس وعدے کو نبھاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اور اللہ کی سنت بدلا نہیں کرتی، اور اللہ کی سنت کیا ہے کہ جس انسان نے بھی اس دنیا میں آنکھ کھولی، بہرحال ایک دن اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ اس دنیا کی بہت بڑی حقیقت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا والوں نے بڑی بڑی حقیقتوں سے انکار کیا ہے۔ لوگوں نے رب کا انکار کیا، خدا کو نہ مانا، دین اسلام کا انکار کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا کوئی انکار نہ کر سکا۔ خواہ وہ کافر ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جو کوئی اس دنیا میں آیا بہرحال ایک دن اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ اور دنیا کی کوئی طاقت کسی انسان کو موت سے آج تک نہ بچا سکی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تقویٰ کسی کو موت سے بچاتا تو انبیاء اس دنیا سے رخصت نہ ہوتے، اگر دولت کسی کو موت سے بچاتی تو قارون اس دنیا سے نہ جاتا، اگر حکومت اور بادشاہت اور اقتدار کسی کو مرنے سے بچا سکتا تو فرعون اور نمرود اور بادشاہ اس دنیا سے رخصت نہ ہوتے، اگر سائنس کے اندر ہی اتنی صلاحیت ہوتی کہ وہ کسی کو موت سے بچا لے تو سائنسدان اس دنیا سے نہ جاتے، اگر میڈیکل کا علم کسی کو موت سے بچاتا تو ڈاکٹر کیوں رخصت ہوتے اس دنیا سے، اگر محبت کسی کو موت سے بچاتی تو ایک ماں اپنے لختے جگر کو دنیا سے رخصت نہ ہونے دیتی، ایک محبت کرنے والی بیوی اپنے محبت کرنے والے شوہر کو اس دنیا سے رخصت نہ ہونے دیتی۔ مگر انسان کی بے بسی دیکھیے کہ نہ وہ کسی کو دنیا میں لانے پر قدرت رکھتا ہے اور نہ کسی کو موت سے بچانے پر ہی قدرت رکھتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ کیسا ذائقہ؟ کڑوا یا میٹھا؟ جیسے ہم عورتیں کھانا بناتی ہیں اور اسے سرو کرنے سے پہلے چکھتی ہیں، کھانے کے چکھنے اور اسے کھانے میں بڑا فرق ہے۔ چکھنے میں بھلا کتنی لذت ہے، اصل لذت تو کھانا کھانے میں ہے، لیکن اس چکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا کتنا لذیذ ہے، یہ کھانا کتنا بد ذائقہ ہے۔ تو موت دراصل ایک ذائقہ ہے جو مرنے والا چکھتا ہے، جس سے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ اور جس طرح سے کھانے کا ذائقہ اس کے انگریڈینٹ سے بنتا ہے، موت کا ذائقہ میرے اور آپ کے اعمال سے بنتا ہے۔ اعمال اچھے تو موت کا ذائقہ اچھا، اور اس کے بعد ملنے والی نعمتیں لذتوں سے بھرپور، لیکن اعمال برے تو موت کا ذائقہ کڑوا، اور اس کے بعد ملنے والی تکلیفیں اس سے بھی زیادہ ہولناک ہیں۔
اور اسے یوں بھی سمجھیں کہ جس نے دنیا کی زندگی میں ایمان کی مٹھاس پائی اسے موت کا ذائقہ بھی میٹھا معلوم ہوگا، اور جس نے عمر بھر اسلام کو مشکل جان کر، بوجھ سمجھ کر، کڑوا محسوس کرتے ہوئے چھوڑے رکھا تو اس کے لیے موت کا ذائقہ بھی کڑوا ہوگا۔ ہمیں قرآن اس آخرت کی زندگی کا تصور دلاتا ہے، اور قرآن کا کم و بیش 1/3 حصہ آخرت کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ وہ قیامت کیسے آئے گی، کیوں آئے گی، کیا مرحلے ہیں، اس دن کیا پیش آنے والا ہے، جنت کا تذکرہ، دوزخ کا تذکرہ، اعمال کے تولے جانے کا تذکرہ، اس دن کی رسوائیوں اور ہولناکیوں کا تذکرہ، نیک بندوں پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ۔ 1/3 قرآن آخرت کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو موت اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے مختلف انداز سے سکھایا اور سمجھایا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشم کا ایک کپڑا پیش کیا گیا، اور اس کپڑے کی خوبصورتی اور نزاکت نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ صحابہ اسے چھو چھو کر دیکھنے لگے کہ کتنا نرم اور ملائم کپڑا ہے، اور ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال اس سے بہتر اور افضل ہیں۔ یعنی وہ رومال کے جو عام طور پر پسینہ پونچھنے کے لیے یا ناک صاف کرنے کے لیے یا گرد و غبار صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جنت میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے رومال اس ریشم سے کہیں زیادہ افضل اور خوبصورت ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جبکہ صحابہ دنیا کی کسی چیز پر فریفتہ ہو رہے تھے یا خوش ہو رہے تھے یا انہیں وہ اچھی معلوم ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی توجہ آخرت کی طرف دلائی، جنت کی نعمتوں کی طرف دلائی۔ اور اگر میں اور آپ ان جنت کی نعمتوں کو اپنے نگاہوں میں سجا لیں، اپنے دل میں سجا لیں، تو یہ دنیا کی چیزیں اس کے مقابلے میں بہت حقیر معلوم ہوں گی۔ پھر صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی ٹریننگ کرتے۔ ایک مرتبہ جب آپ نے رستے میں ایک مردہ بکری کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی حقیر یہ مردہ بکری اپنے مالک کی نظر میں ہے، اللہ کی نظر میں یہ دنیا اس سے بھی حقیر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر اور مشرک کو ایک گھونٹ پانی تک نہ دیتا۔ گویا اس دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر سے بھی کہیں زیادہ حقیر ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے اور خوب دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو نہیں ہے، قدر و قیمت نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی اپنے صحابہ کی تربیت کی۔ ایک مرتبہ آپ ایک قبر کے کنارے بیٹھے اور رونے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائیوں، اس جیسی کے لیے تیاری کرو۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے پردیسی ہو یا مسافر۔ جس طرح پردیس میں کوئی انسان اپنا جی نہیں لگاتا، وہ ضرورت کے لیے یا کسی کام کے لیے وہاں جاتا ہے، وہاں رہتا ہے، لیکن اس کا وہاں دل نہیں لگتا۔ ہر وقت وہ اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ کب اس کا کام پورا ہو اور وہ اپنے گھر کو اور اپنے وطن کو واپس لوٹے۔ بالکل اسی طرح اس دنیا میں مجھے اور آپ کو اپنا دل نہیں لگانا، ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اسلام ہمیں ترک دنیا نہیں سکھاتا، لیکن وہ ہمیں غرق دنیا سے بھی بچاتا ہے۔ اور کیا چیز انسان کو موت سے غافل کر دیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ تو یہ تمنائیں اور یہ خواہشات اور لمبی لمبی آرزوئیں انسان کو موت یاد ہی نہیں کرنے دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر کچھ لکیریں کھینچی اور آپ نے فرمایا کہ یہ انسان کی لمبی لمبی آرزوئیں ہیں اور یہ موت کی لکیر ہے، اور وہ اسی حال میں ہوتا ہے، یعنی لمبی لمبی آرزوؤں اور تمناؤں میں ہوتا ہے
کہ قریب موت کی لکیر اسے آ لیتی ہے۔ اور قرآن تو بار بار اس دنیا کی حقیقت میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، پائیدار بھی ہے، ڈیوریبل بھی ہے اور بہترین بھی۔ دنیا میں کوئی خوبصورت سے خوبصورت گھر بھی ہوگا تو کس چیز سے بنا ہوگا؟ مٹی سے، گارے سے، سیمنٹ سے؟ وہ اینٹیں جو دیواروں میں لگتی ہیں وہ بھی تو مٹی کو پکا کر بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ مٹی اور گارے کے گھر، اور کہاں جنت میں وہ گھر جن کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ 1 اینٹ سونے کی اور 1 چاندی کی، اور اس کے اندر ساری نعمتیں، برتن اور آرائش کا سامان بھی سونے اور چاندی کا۔ کیوں ہم مٹی اور گارے کے گھروں پر جان دیتے ہیں؟ کیوں نہیں نگاہوں میں اس جنت کو سجاتے جو سونے اور چاندی سے بنی ہوئی ہے؟ اور یہ دنیا مٹی اور گارے کی بنی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ خرابی بھی کہ یہ ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ آخرت سونے اور چاندی کی اور باقی رہنے والی۔ تو عقل مندی کیا ہے کہ ردی اور بیکار چیز کے مقابلے میں خوبصورت اور پائیدار چیز کے لیے محنت کی جائے۔ ہم تو دنیا میں بھی اچھی کوالٹی کی چیز پسند کرتے ہیں اور لو کوالٹی کی چیزوں کو رد کر دیا کرتے ہیں۔ اچھی کوالٹی اور پائیدار چیز کا ذوق رکھنے والوں کو تو جنت کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اور رب نے یہ جو مہلت عطا کی ہے، زندگی کی مہلت، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنت کما لیں۔ علاء بن زیاد کہتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مرنے والے کی جگہ پر رکھ کر سوچے کہ گویا اس کی موت آ پہنچی اور اس نے رب سے مہلت مانگی تو اسے مل گئی۔ اب وہ اس مہلت سے جس قدر ہو سکے بندگی کر لے۔ اور ایک مشہور مقولہ ہے نا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے۔ جس طرح یہ ممکن نہیں کہ کوئی کریلے کے بیج بوئے اور اس سے آم کی توقع رکھے، بالکل اسی طرح سے گناہوں کا نتیجہ اللہ کی ناراضگی اور جہنم کا عذاب ہے، اور خیر اور بھلائی اور ایمان اور دین پر چلنا اللہ کی رضا اور اس کی جنت کا موجب ہے۔ قبرستان کی طرف دیکھیں اور یہ احساس دل میں پیدا ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مہلت عمل ختم ہو چکی، اور پھر اپنی طرف نظر کریں کہ الحمدللہ ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میرے پاس وقت باقی ہے، مہلت باقی ہے، لہٰذا اس عمر سے اور اس مہلت سے فائدہ اٹھا لوں۔ میری یہ عمر، میرا یہ وقت، میری یہ زندگی کہیں برباد نہ ہو جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اور ہم تو 10 روپے کی بھی قدر کرتے ہیں، زمین پر گر جائے جھک کر اٹھا لیتے ہیں، لیکن برف کی طرح پگھلتی ہوئی زندگی کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں زندگی کی قدر کرنے والا بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نیک اعمال میں 7 باتوں کے وقوع میں آنے سے پہلے جلدی کرو، یعنی وہ 7 باتیں جو پیش آنے والی ہیں اس سے پہلے نیکیوں میں جلدی کرو۔ اور وہ 7 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ سب کچھ بھلا دینے والا فقر، یعنی ایسی غربت، ایسی تنگ دستی جس میں انسان کو ہوش ہی نہ رہے، وہ کمانے کے چکر سے ہی نہ نکلے۔ پھر دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، سرکش بنا دینے والی تونگری، یعنی وہ دولت، وہ پیسہ جو انسان کو سرکش بنا دے، اس سے پہلے نیکیاں کر لو۔ پھر آپ نے فرمایا ایسی بیماری جو سب کچھ بگاڑ دے، یعنی صحت ہی نہ رہے، نیکی کرنے کی طاقت ہی باقی نہ رہے، تو اس سے پہلے نیکیاں کر لو۔ پھر چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایسا بڑھاپا جو عقل و ہوش کو زائل کر دے، یعنی جب ہمت ہی باقی نہ رہے۔ پھر ناگہاں موت، یعنی اچانک آنے والی موت، اس سے پہلے نیکیاں کر لے۔ پھر قیامت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ معاملات پیش آئیں، نیکیاں کما لیں۔ اور ہمیں اگر لگتا ہے نا وہ قیامت، وہ موت بڑی دور ہے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں مگر ہم تو اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ وقت جو آنے والا ہے، وہ مرحلہ جو مجھے اور آپ کو درپیش ہے، اس کی تیاری کر لیں۔ ہم تو اتنے سمجھدار ہیں
اتنے سلیقے والے ہیں، اتنی پلاننگ کرنے والے ہیں کہ سردی کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیتے ہیں، گرمی سے پہلے اس کے لیے لون کے کپڑے سلوا لیتے ہیں، عید سے پہلے اس کی تیاری مکمل کر لیتے ہیں، گھر بنانے سے پہلے ہم اس کا سامان جمع کر لیتے ہیں، کوئی دعوت ہو ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ ہم ایک دن پہلے ہی اس کی ساری کوکنگ کم و بیش کر کے رکھتے ہیں، بچی کے جوان ہونے سے پہلے اس کا جہیز تیار کر لیتے ہیں۔ اتنے سلیقے والے لوگ، اتنا وقت سے پہلے پلاننگ کرنے والے لوگ، کسی ایونٹ کے آنے سے پہلے تیار رہنے والے لوگ کیسے آخرت سے غافل ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آخرت آئے، وہ موت آئے، اور وہ حسرت جس کا اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ انسان اس وقت کہے گا حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آئے گی، قال رب ارجعون، تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے لوٹا دے، میں واپس اس دنیا میں جاؤں، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک اعمال کروں، فیما ترکت، جسے میں نے چھوڑے رکھا۔ تو اسے کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، اس شخص کی حسرت میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ وہ مرنے والا شخص جو کچھ دنیا میں جمع کرتا رہا، جب موت کے دروازے سے گزرا تو پتا چلا کہ اس میں سے تو کوئی چیز یہاں کام آنے والی نہیں، نہ دولت، نہ شہرت، نہ عہدہ، نہ تعلیم، نہ حسن، نہ دنیا کا ساز و سامان۔ دنیا میں جن چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہے، جیسے دنیا کی زندگی ختم ہوئی ویسے ہی ان ساری چیزوں کی قدر و قیمت ختم ہو گئی، اور وہاں کام آنے والی چیز تو نیکیاں تھیں، اعمال صالحہ تھے جسے اس شخص نے چھوڑے رکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی کرنسی تو بلا شبہ روپیہ اور پیسہ ہے۔ دنیا میں ہر آسائش، ہر نعمت آپ پیسہ دے کر لے سکتے ہیں، لیکن آخرت کی کرنسی دولت نہیں، آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں۔ بالکل دنیا میں جیسے ہم کسی دوسرے ملک جاتے ہیں، حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ریال جمع کرتے ہیں، امریکہ جانا ہو تو ڈالر جمع کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں روپیہ پیسہ کام نہیں آئے گا، وہاں ریال اور ڈالر چلے گا، درہم و دینار کام آئیں گے۔ بالکل اسی طرح آخرت میں نیکیوں سے میں اور آپ راحت کا سامان خرید سکیں گے، جنت کی نعمتیں خرید سکیں گے، اور وہاں کی مصیبتوں اور مشکلات سے بچ پائیں گے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر صحیح، اور اگر کھجور کا ٹکڑا نہ ملے تو اچھی بات کر کے آگ سے بچو۔ گویا قیامت کی مصیبتوں سے بچنا ہے تو اس دنیا کی زندگی میں صدقہ کر لیں، اس دنیا کی زندگی میں لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کر لیں، انہیں برائی سے بچا لیں، تاکہ اس دن کی راحتیں میرا اور آپ کا مقدر ہوں۔ اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے ہی یہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا یا رسول اللہ، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ اور موت کو کثرت سے یاد کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے دنیا کی زندگی کی تنگیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ کیسے؟ اس طرح سے کہ جب وہ موت کو یاد رکھتا ہے تو نیکی کرتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی اس کو دنیا کی زندگی کے غموں اور مشکلات سے بچاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں اور راحتیں اور بہت سارے خیر کے دروازے کھولتی ہے، اور بھی بہت سارے فائدے موت کو کثرت سے یاد کرنے کے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرے وہ حسد نہیں کر سکتا۔ حسد کیا ہے کہ فلاں کو یہ نعمت کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی؟ تو جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کسے کیا ملا اور کیا نہیں ملا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور یہ ساری چیزیں ایک دن ختم ہو جانے والی ہیں۔ اسی طرح حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرے اس کے لیے دنیا کی مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ گویا وہ یہ جانتا ہے کہ جب یہ زندگی عارضی تو اس کے غم بھی عارضی، جب یہ زندگی ختم ہونے والی تو اس کے غم بھی ختم ہونے والے ہیں، اور وہ مصیبتیں جو موت کی شکل میں، قبر کی شکل میں، آخرت کی اور حشر کے میدان کی شکل میں، اور جہنم کے اوپر پل صراط کی شکل میں، جہنم کی شکل میں،
سامنے موجود ہیں اس کے مقابلے میں دنیا کی مصیبتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں. لہٰذا ان بڑی مصیبتوں کی فکر اور غم اس کے مقابلے میں اسے دنیا کی مصیبتیں بہت ہلکی معلوم ہوتی ہیں. اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو موت کو کثرت سے یاد کرے اس کے لیے دنیا بہت چھوٹی ہو جاتی ہے، یعنی اس کے سامنے دنیا کی حقیقت باقی نہیں رہتی. کیا فائدہ اس بینک بیلنس کا، اس جائیداد کا، اس پلازے کا، اس فیکٹری کا جو قبر میں کام نہ آئے. اور یوں بھی رب کی جنتوں کے مقابلے میں اس دنیا کی حقیقت ہے بھی کیا. پھر امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرے اسے تھوڑی چیز پر بھی قناعت آ جاتی ہے، یعنی اسے جو کچھ ملا ہے اسے وہ کافی سمجھتا ہے. اور دقاق کہتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے والے کو 3 انعام ملتے ہیں. اور وہ 3 انعام کیا ہیں؟ ایک تو وہ توبہ میں جلدی کرتا ہے، جب موت اس کے پیش نظر ہوتی ہے تو وہ توبہ کو مؤخر نہیں کرتا. اس سے خطا ہوتی ہے وہ فوراً رب کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ موت کسی بھی لمحے آ جائے گی. پھر موت کو کثرت سے یاد کرنے والے کو دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ اسے عبادت میں ایک طاقت، ایک قوت، ایک انرجی ملتی ہے. اسے عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ یہی وہ عبادت ہے جس کے بدلے اسے موت کے بعد راحتیں ملیں گی. لہٰذا وہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ نیکی کے کام کرتا ہے، عبادت میں مشغول ہوتا ہے. پھر اسی طرح تیسرا انعام موت کو کثرت سے یاد کرنے والے کو دل کی قناعت کا ملنا ہے. اس کا دل غنی ہوتا ہے، وہ رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے، جو رب نے عطا کیا ہے اس پر خوش ہوتا ہے، اس کا شکر بجا لاتا ہے. اور بالکل اس کے اپوزٹ وہ لوگ کہ جو موت کو بھول جاتے ہیں تو 3 برائیاں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. آپ ان تینوں برائیوں کا تذکرہ دیکھیں اور اپنے آپ کو پرکھیں. پہلی برائی کیا ہے کہ موت کو بھول جانے والے توبہ کو مؤخر کرتے ہیں کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، عمر کے آخری حصے میں حج کو جائیں گے، پھر توبہ کر لیں گے اور اللہ اللہ کریں گے. اور دوسری برائی موت کو بھول جانے والوں میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ عبادت میں سستی، دل ہی نہیں لگتا. عبادت کا وقت آتا ہے تو تھکا تھکا سا انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، ہمت ہی نہیں ہوتی، لگتا ہے کہ شاید کچھ بیمار سے ہیں. کہاں گئی وہ انرجی، وہ جوش، وہ جذبہ جو کہیں ڈائن آؤٹ پر جانے کے لیے ایک پکار پر سب جمع ہو جاتے ہیں، جو آئس کریم کی دعوت پر ایک دم اچھل پڑتے ہیں، جو مووی دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن کسی نیکی کے کام کے لیے سستی طاری ہونے لگتی ہے، نیند آنے لگتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے. تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ہم موت کو بھول گئے. اور تیسری برائی موت کو بھول جانے والے میں یہ ہوتی ہے کہ وہ رب کی عطا پہ راضی نہیں ہوتا. دنیا جہان کی نعمتیں اس کے پاس ہیں مگر حل میں مزید. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، پہننے کے کپڑے ہی نہیں ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں ملا، مجھے تو وہ بھی نہیں ملا. تو ان تینوں چیزوں کو میں اور آپ اگر اپنے اندر تلاش کریں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ہم موت کو بھول گئے، توبہ کو ہم نے مؤخر کر رکھا، عبادت میں ہمیں سستی ہوتی ہے، رب کی عطا پر ہم راضی نہیں. تو انشاءاللہ تعالی موت کو یاد کریں گے تو یہ تینوں برائیاں مجھ سے اور آپ سے دور ہو جائیں گی. اور اس زندگی کی حقیقت ہے ہی کیا؟ یہ تو ہوا میں رکھا ہوا ایک چراغ ہے کہ ایک جھونکا اسے بجھا دینے کے لیے کافی ہے. وہ شعر جو ہم بچپن سے سنتے آئے کہ آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنی سی دیر میں آئے چلے گئے. بس اذان اور نماز کے کھڑے ہونے میں کتنا وقفہ ہوتا ہے، بس اتنا ہی وقت ملتا ہے انسان کو دنیا میں کہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو کان میں اذان دی جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامت ہوتی ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو نماز جنازہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے. ایک مٹی سے دوسری مٹی تک کا سفر، مٹی سے بنے ہیں مٹی میں جائیں گے، اور اس سفر کا نام زندگی ہے. اس دنیا کی حقیقت کو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے سمجھایا کہ جس طرح سمندر میں کوئی انگلی ڈبوئے اور پھر اس انگلی کو نکالے تو دیکھے کہ اس پر کتنا پانی لگا رہ جاتا ہے. تو بس یہ دنیا ہے اور وہ باقی سمندر آخرت ہے. اور اس انگلی کے ساتھ لگا ہوا پانی ہم سوچیں کتنی ذرا سی دیر میں خشک ہو جاتا ہے، اور اتنی ہی جلدی اس دنیا کی زندگی بھی ختم ہونے والی ہے. اس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی پرندہ
کسی ٹہنی پر بیٹھتا ہے اور چہچہاتا ہے اور پھر اڑ جاتا ہے۔ میں اور آپ اس دنیا میں آئے، رونقیں دیکھی، زندگی کی نعمتوں کو انجوائے کیا اور چلتے بنے۔ اس دنیا کو تو رب نے امتحان گاہ بنایا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ مجھے اور آپ کو آزما کر دیکھے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون بہتر عمل کرتا ہے۔ تو یہ دنیا تو ٹیسٹ ہے، امتحان کی جگہ ہے، مگر ہماری مصروفیات اور مشاغل تو بتاتے ہیں کہ شاید یہ دنیا سیرگاہ ہے، یا کوئی تماشا گاہ ہے، یا خدا نخواستہ کوئی حرام گاہ ہے کہ جہاں انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے۔ نہیں، یہ دنیا نہ سیرگاہ ہے، نہ تماشا گاہ ہے، اور نہ ہی حرام گاہ، بلکہ یہ تو امتحان گاہ ہے۔ اور ایک سور میں پھونک مارنے کی دیر ہے کہ ساری دنیا کا نظام لپٹ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنی پیشانی جھکائے، کان لگائے منتظر ہے کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے اور وہ سور پھونک دے۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ ہم کیا کہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو آپ بھی کہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک باغ تھا، اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ اس باغ میں داخل ہو اور اس میں سے بہترین پھل اور پھول چن کر جمع کرے اور اسے پیش کرے، لیکن ساتھ میں اس نے شرط لگائی کہ باغ کے جس حصے سے تم ایک مرتبہ گزر جاؤ گے تم واپس اس حصے میں نہیں آؤ گے۔ وہ غلام اس باغ میں داخل ہوا، اسے باغ اچھا معلوم ہوا، وہ کچھ اور آگے بڑھا، اسے پھل پھول نظر آئے، پھر وہ اور آگے گیا تو اس سے بھی بہتر پھل اور پھول اسے ملے، اور وہ باغ کے نظاروں سے اپنے دل کو لبھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، اور یہ سوچتا رہا کہ اگلے حصے میں اسے اس سے زیادہ بہتر پھل اور پھول ملیں گے، وہ وہاں سے جمع کر لے گا، اور کرتے کرتے وہ باغ کے آخری حصے میں آ پہنچا جہاں پر کچھ نکارا قسم کے پھل اور پھول تھے۔ اب اسے یاد آیا کہ وہ واپس تو پلٹ ہی نہیں سکتا، باغ کا بہترین حصہ تو وہ پیچھے چھوڑ آیا جہاں پر بہت اچھے پھل اور پھول تھے، لیکن اب مرتا کیا نہ کرتا، بس وہی نکارا اور گلے سڑے پھل پھول اس نے چنے اور باغ سے نکل کر مالک کو پیش کیے۔ یہی حال میری اور آپ کی اس دنیا کی زندگی کا ہے کہ میرے اور آپ کے رب نے تو یہاں مجھے اور آپ کو نیکیاں جمع کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور ہم نیکیوں کو مؤخر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بڑھاپا آ جاتا ہے، اور پھر نیکیاں کرنے کی ہمت اور طاقت باقی نہیں رہتی، اور پھر کچھ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کر کے ہم رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کے بہترین دور یعنی جوانی سے، وہ دور جب کہ ہمارے اندر صحت ہے، قوت ہے، وسائل ہمارے پاس ہے، جس میں ہم خوب اچھی نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، اپنے لیے نیکیاں جمع کر لیں تاکہ زندگی کے اختتام پر اپنے رب کو پیش کر سکیں۔ پھر دنیا کی زندگی سے موت تک کا ایک سفر ہے، ایک منتقلی ہے، ایک شفٹنگ ہے، اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جتنا میرا اور آپ کا سفر لمبا ہوتا ہے اتنا ہی سامان مختصر ہوتا ہے۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھیں کہ اگر ہمیں قریب میں کہیں اپنا گھر شفٹ کرنا ہو تو آلموسٹ 80-90% ہم اپنا سامان جمع کرتے ہیں، اور 10-20% ایسا سامان ہوتا ہے جو ہم نکال دیتے ہیں، اور اس 80% سامان کے ساتھ اس دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور یہی منتقلی اور شفٹنگ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ہو، اگر آپ کو پشاور سے کراچی منتقل کرنا ہو تو آپ 60-70% اپنے گھر کا سامان ٹرک پر لوڈ کریں گے، اور کوئی 30-35% سامان ایسا ہوگا جسے آپ یہاں چھوڑ جائیں گے۔ پھر یہی منتقلی اور یہی شفٹنگ اگر آپ کی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ہو تو کتنا سامان گھر کا آپ ساتھ لے جائیں گے؟ 30 kg کے 2 بیگ بس۔ پھر آپ اپنا بیڈ، اپنا فرنیچر، کراکری، ہر چیز یہاں چھوڑ جائیں گے کہ اتنی دور تو آپ اتنا سامان نہیں لے جا سکتے۔ گویا جوں جوں فاصلہ بڑھتا گیا سامان کم ہوتا چلا گیا۔ تو یہی منتقلی جب اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف ہوگی، پھر تو سوٹ کیس بھی ساتھ نہیں جائے گا، پھر تو کپڑے بھی ساتھ نہیں جائیں گے، پھر صرف میرے اور آپ کے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ تو ہم دیکھ لیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم ساتھ لے کر جانے والے ہیں۔
کہ یہی اعمال قبر میں میرے اور آپ کے ساتھی بنیں گے. اچھے اعمال ہیں تو اچھے ساتھی ہیں، برے اعمال ہیں تو برے ساتھی. اور یہ دنیا کی زندگی تو اتنی مختصر ہے، قرآن کہتا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. اتنی 60 70 80 سال کی زندگی گزار کر انسان دوسری زندگی میں جب پہنچے گا تو کیا کہے گا کہ وہ اس دنیا میں بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا، اور اتنی سی مدت کے لیے اس نے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کو داؤ پر لگا دیا. تو کیوں نہ اس چھوٹی سی مختصر سی زندگی میں اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کر لیں، رب کی فرما برداری کر لیں، تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی سنور جائے. وہ عربی کا مشہور مقولہ ہے نا، الدنیا یومن ولنا سومن، یہ دنیا کی زندگی ایک دن کی ہے اور بس اس ایک دن میں میرا روزہ ہے. جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں نا، چند گھنٹوں کے لیے ہم اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے روک لیتے ہیں، لیکن افطاری کے وقت ہم ان ساری چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں. بالکل اسی طرح اس دنیا کی زندگی میں ہم نے اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کرنی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مرتے ہی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور راحتیں مقدر ہوں گی انشاءاللہ. اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی نا کہ جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ ایک دن دنیا سے جدا کر دیا جائے گا، لیکن جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے ملا دیا جائے گا. اور آپ دیکھتے ہیں نا کہ جس سے محبت ہوتی ہے، اچھا تعلق ہوتا ہے، اس کے گھر جانے کو دل چاہتا ہے. لیکن جہاں تعلق نہ ہو، جہاں محبت نہ ہو، وہاں ہم نہیں جانا چاہتے. تو یہی وجہ ہے کہ اگر رب سے محبت ہے تو رب سے ملنے کا شوق ہوگا، پھر موت سے گھبراہٹ نہیں ہوگی. لیکن اگر رب سے محبت نہیں، اچھا تعلق نہیں، تو رب کے پاس جاتے ہوئے ڈر لگے گا نا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے. تو مومن تو اپنے رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. مومن کے لیے موت کوئی خوف اور ڈر کا نام نہیں ہے، یہ تو اس کے لیے راحتوں کا ذریعہ اور سبب ہے. یہ تو مصیبتوں اور پابندیوں سے چھٹکارے کا نام ہے. یہ تو فرشتوں کے استقبال کا اور قبر میں جنت کی کھڑکی کے کھلنے کا معاملہ ہے. یہ تو جس رب کی خاطر زندگی گزاری اس رب سے ملنے کا، اس کے دیدار کا موقع ہے. اللہ ہمیں ایسی پیاری موت عطا کرے کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو اور ہمارے لیے وہ دن عید کا دن ہو. ایک حکایت ہی کہہ لیجئے، کسی نے ملک الموت سے کہا کہ یوں تو تم اچانک آیا کرتے ہو، لیکن جب میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو مجھے ذرا پہلے میسج بھیج دینا. اور پھر جب اس کے پاس موت کا فرشتہ آیا تو اچانک آ گیا. اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ مجھے پیغام پہلے بھیجنا تاکہ میں تیاری کر لوں. تو ملک الموت کہنے لگا کہ وہ جو تمہارے بال سفید ہوئے تھے، تمہاری بینائی کم ہوئی تھی، تمہارا دانت ٹوٹا تھا، کہ تمہارے محلے میں فلاں خاندان میں میت ہوئی تھی، یہ میرا میسج ہی تو تھا کہ موت کی تیاری کر لو. تم نے میرے پیغام کو نظر انداز کیا، میں نے تو پیغام بھیجا تھا. واقعی ہم دیکھیں یہ جو گھٹنے جواب دے رہے ہیں، یہ جو ہمت اور طاقت کم ہوتی جا رہی ہے، نظر کمزور ہو رہی ہے، بال سفید ہو رہے ہیں، ہمارے ارد گرد ہمارے پیارے، ہمارے جاننے والے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے موت کے فرشتے کا پیغام ہی تو ہے کہ ان قریب وہ میرے پاس بھی آنے والا ہے. اور یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ ہم سے 100 سال پہلے جو لوگ گزرے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا تذکرہ بھی ختم ہو گیا. کیا آپ نے کبھی اپنے پردادا کا نام لیا؟ ہم اپنی والدہ اور شاید اپنی نانی کا نام جانتے ہوں، لیکن نانی کی والدہ کا نام کم ہی لوگ ہوں گے جو جانتے ہوں گے. اتنی جلدی لوگ نام بھول جاتے ہیں، مجھے اور آپ کو کیا یاد رکھیں گے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے، تذکرہ ان کا باقی رہتا ہے، انہیں لوگ یاد رکھتے ہیں جو خیر چھوڑ جاتے ہیں. تو اللہ ہمیں خیر چھوڑ کر جانے والا بنائے. آج امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام زندہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام زندہ ہے، اور کتنے کتنے ظالم جابر دنیا بنانے والے لوگ انہیں بھول چکے. اور انسان کی زندگی میں تو ہم دیکھتے ہیں نا، ایک وہ مرحلہ تھا جب وہ اس دنیا میں نہیں آیا تھا، پھر دنیا کی زندگی،
پھر قبر کی زندگی اور پھر آخرت کی زندگی، ان 4 ادوار میں سب سے مختصر ترین دور کون سا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی، اور سب سے مختصر زندگی میں ہم دل لگائے بیٹھے ہیں، اور اس کی خاطر ہم ہمیشہ والی زندگی کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں۔ اور یہ زندگی تو اتنی اچانک ختم ہو جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، جنوں پر حکومت تھی، جانوروں کی پرندوں کی بولیاں تک جانتے تھے۔ موت کس حال میں آئی؟ ایک عمارت بنوا رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے کہ اچانک موت آ گئی۔ ایسا ہی ہوگا، ہم بھی مصروف ہوں گے، جیسے ہی بلایا جائے گا ایک گھڑی کی بھی تاخیر اور تقدیم نہیں ہوگی، مہلت نہیں دی جائے گی کہ جو کام شروع کیا ہے وہ مکمل ہی کر لے، توبہ نہیں کی توبہ ہی کر لے۔ اچانک موت آ جائے گی، لمحہ پہلے تو دنیا میں تھے اور ایک لمحے کے بعد دوسری دنیا میں۔ ابھی تو زمین سے چند فٹ اوپر ہے، چند گھنٹوں میں زمین سے چند فٹ نیچے، اور کتنا کوئی جی لے گا؟ 70 سال، 80 سال، اور اس میں سے کتنی میں اور آپ گزار چکے؟ 40، 50، 60 سال، کتنی باقی رہ گئی؟ بہت ہی تھوڑی زندگی باقی رہ گئی، پھر بھی موت سے غافل ہے، لگتا ہے مرنا ہی نہیں، حالانکہ زیادہ عمر تو گزار چکے۔ پھر دنیا میں آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، آپ جن سے محبت کرتے ہیں، آپ کے پیارے، جب آپ ان کے ہاں جاتے ہیں، ہاتھ پکڑ پکڑ کر وہ بچھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آؤ میرے پاس بیٹھو، ہمارے ساتھ دن گزارو، ہمارے پاس رہو، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہی انسان جس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر بٹھاتے تھے، جسے محبتوں سے بلاتے تھے، رہنے کو کہتے تھے، ایک روح کیا نکل گئی، لوگوں نے نام لینا بھی چھوڑ دیا، کہتے ہیں میت کو غسل دینا ہے، دیکھو میت کی تدفین میں دیر نہیں ہونی چاہیے، پھر وہ جلدی اسے اس گھر سے نکالنے کی تیاری کرتے ہیں۔ اتنی سی دیر میں انسان کی کیا حقیقت بدل گئی کہ محبت کرنے والے خوف کھانے لگے، غموں اور خوشیوں میں ساتھ دینے والے اتنے بڑے غم میں، اتنے مشکل مرحلے میں ساتھ چھوڑ گئے، تنہا کر گئے۔ کوئی محبت کرنے والا شوہر، کوئی محبت کرنے والی بیوی، کوئی ماں، کوئی بچہ اپنے پیاروں کے ساتھ ایک رات بھی قبر میں نہیں گزارتا۔ تو جہاں اکیلے جانا ہے، جہاں کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا، اس کی تیاری بھی مجھے خود ہی کرنی ہے۔ تو جب کل اللہ کے حوالے ہونا ہے تو کیوں نہ آج اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیں، آج اس کے ہو جائیں۔ کیا اسی دن اللہ کی طرف پلٹیں گے جب موت آ جائے گی؟ کیا اسی دن آنکھیں کھلے گی جس دن میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں گی؟ اور وہ قبر کی زندگی، جبکہ ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، کہ حساب کتاب تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن اس قبر میں گناہگار کے لیے عذاب بھی ہے اور نیکوکار کے لیے رب کی رحمتیں بھی ہیں۔ یا تو وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ کیوں؟ حساب سے پہلے سزا یا جزا کیوں اور کیسے؟ تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ویٹنگ ایریا ہے، جس طرح بزنس کلاس کے مسافروں کے لیے ایئرپورٹ پر آپ دیکھتے ہیں نا کہ لاؤنجز بھی بہترین ہوتے ہیں، اس میں انواع اقسام کے کھانے لگے ہوئے، کیا زبردست نشستیں، کیا آرام دہ جگہ، لیکن عام مسافروں کے لیے نہ کھانے سجے ہوئے اور نہ ہی آرام دہ نشستیں، کوئی یہاں بیٹھا اونگ رہا ہے تو کوئی وہاں بیٹھا منتظر، اور کچھ جیل میں جانے والے قیدیوں کے لیے تو پکڑ دھکڑ اور مار پٹائی گرفتار ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص جو قبر میں ڈالا جائے گا، اس سے فرشتے سوال کریں گے، من ربک، ما دینک، ما علمک بہذا الرجل، تمہارا رب کون تھا، تمہارا طریقہ زندگی کیا تھا، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اور مومن تو بڑے اطمینان سے جواب دے دے گا، اور فرشتے اس کے جواب کو تسلیم کریں گے اور اس سے کہیں گے نم صالحا، میٹھی نیند سو جا۔ اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرنا جن کے کانوں سے یہ صدا ٹکرائے کہ نم صالحا۔ رہا منافق یا کافر، وہ کیا کہے گا؟ لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا، اور فرشتے اس پر گرز برسائیں گے اور کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے خود سمجھا اور نہ کسی سمجھنے والے کی تو نے پیروی ہی کی، یعنی خود عقل سے کام لے لیا ہوتا
یا کسی علم والے سے سیکھ لیا ہوتا، اور فرشتے جو اس کو ہتھوڑے سے ضرب لگائیں گے اور وہ چیخے گا، اور اس کی چیخ انسان اور جن کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سنتی ہے۔ اللہ ان قبر کے سوالوں میں ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے نہیں دیکھی جہنم جیسی خوفناک چیز کہ سو رہا ہو اس سے بھاگنے والا، اور میں نے نہیں دیکھی جنت جیسی چیز کہ سو رہا ہو اس کا چاہنے والا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو رونے لگتے، داڑھی تر ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ جنت اور دوزخ کے تذکرے پر نہیں روتے اور اس بات پر رونے لگتے ہیں؟ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، بس یہاں کوئی نجات پا گیا تو اس کی اگلی منزلیں اور زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر کوئی یہاں نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد کی منزلیں اور سخت ہوں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کو یہ دعا سکھاتے اور اس طرح سے سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورت یاد کرواتے۔ آپ فرماتے کہ کہو اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، کہ اللہ ہم جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ آج اس دنیا کی زندگی میں جب ہمیں آخرت کا تصور دلایا جاتا ہے، جنت اور دوزخ کا تصور دلایا جاتا ہے، تو انسان حیران ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہے۔ تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ماں کے پیٹ میں ایک بچہ، آپ رحم کے اندر اس بچے کا تصور کیجئے، اس کی وہ دنیا کتنی بڑی ہے، چھوٹی سی وہ تھیلی میں جس میں اس کی ٹانگیں اور بازو بھی نہیں کھلتے، وہ اسی کو پوری کائنات سمجھتا ہے۔ اور اس کی خوراک کیا ہے؟ وہ ماں کے خون سے خوراک لیتا ہے۔ اور آپ اسے اگر یہ تصور دلائیں کہ دنیا بہت بڑی ہوگی، بہت سارے لوگ ہوں گے، بہت ساری نعمتیں ہوں گی، انواع اقسام کے کھانے ہوں گے دنیا میں، اسے آپ جتنا بھی وہ تصور دلائیں اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی جب تک وہ اس دنیا کو دیکھ نہیں لے گا۔ اگر اس کو اس وقت بتایا جائے کہ جس کھانے سے تم لذت لے رہے ہو، جب تم دنیا میں پہنچو گے تو اس کھانے کو تم بہت حقیر سمجھو گے، بلکہ کراہت کرو گے، یہ اتنا حقیر کھانا ہے، اور یہ بات اس کی عقل میں کیسے سمائے گی؟ وہ تو اسی کھانے سے لذت لے رہا ہے، لیکن اس کے نہ سمجھنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ جب وہ دنیا میں آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روتا ہوا آتا ہے، کیوں؟ اس نے اسی گھر کو اپنا مسکن سمجھ لیا، اسی میں دل لگا لیا، اسے اب وہ ماں کا رحم چھوڑنا مشکل لگتا ہے، وہ روتے ہوئے دنیا میں داخل ہوتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ دنیا میں اس کا جی لگتا ہے۔ پہلے وہ ایک کمرے کو پوری کائنات سمجھتا ہے، پھر اپنے گھر کو ہی ایک کائنات سمجھتا ہے، پھر اپنے شہر اور پھر وطن کو، اور پھر دنیا اپنی وسعتوں کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں آخرت کا جتنا تصور دلائیں، اس جنت اور دوزخ کا جتنا تصور دلائیں، انسان کو اس کو سمجھنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ ابھی تو ہماری عقل محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، ہمارا تجربہ محدود ہے، لیکن الحمدللہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے اور آپ کو ان ساری حقیقتوں سے آگاہ کر دیا۔ آج تو دنیا میں ہم نے غموں کو بہت بڑا بنا لیا اور اس دنیا میں بہت جی لگا لیا۔ آخرت میں پہنچ کر ہمیں اپنی ان ساری چیزوں پہ بڑی ہنسی آئے گی، حسرت ہوگی، پشیمانی ہوگی۔ ہم ایک بچے کو دیکھتے ہیں نا کہ جب اس کا کوئی کھلونا ٹوٹ جاتا ہے، چھن جاتا ہے یا کھو جاتا ہے، اسے لگتا ہے اس سے پوری دنیا ہی کھو گئی۔ وہ ایک کھلونے کا ٹوٹ جانا اس کے لیے بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ اپنے بچپن کے کسی ایسے واقعے کو یاد کر لیجئے اور آج ہم ہنستے ہیں کہ بچپن میں ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر رویا کرتے تھے، یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مل جانے پر ہم اتنے خوش ہوا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح قیامت میں پہنچیں گے تو اس دنیا کے بڑے بڑے غم، بڑے بڑے جھگڑے، جائیدادوں کے جھگڑے، یا یہاں دنیا کی ملنے والی اتنی ہی بڑی خوشی کیوں نہ ہو، وہاں پہنچ کر یہ ساری چیزیں بہت حقیر معلوم ہوں گی کہ ہم ان باتوں پر جھگڑتے تھے، ان چیزوں کے پیچھے ہم نے آخرت کا سودا کر لیا۔ افسوس ہوگا، حیرت ہوگی، اور قیامت کے دن کی حسرتیں تو قرآن نقل کرتا ہے۔
جب انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، یعنی میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ ایک انسان حسرت کرے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کہ اس کے کہنے پر میں نے نیکی کے رستے کو چھوڑے رکھا۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ انسان کی حسرت کو نقل کرتے ہیں کہ انسان کہے گا لو کننا نسمع او نعقل، کاش میں سنتا اور سمجھتا تو آج دوزخ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتا۔ انسان کہے گا ہائے افسوس، قیامت کے معاملے میں مجھ سے کتنی کوتاہی ہوئی، یعنی میں نے اس کی اہمیت کو نہ جانا، میں نے اس کی تیاری نہیں کی۔ اتنی قیمتی آخرت کے بدلے میں دنیا کا سودا کر لینا تو ایسے ہے جیسے آپ اپنی ہیرے کی انگوٹھی کے بدلے میں کوئی زنگ آلود لوہے کا چھلا لے لیں اور اس پر راضی اور خوش ہو جائیں۔ خدا کرے کہ ہمیں دنیا کی حقیقت ویسی سمجھ میں آ جائے جیسی وہ ہے، اور آخرت کی حقیقت اور اہمیت ہمیں وہ سمجھ میں آ جائے جتنی وہ ہے۔ اور آج تو ہم اس دنیا کی زندگی میں نیکیاں کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہیں، زمین ہے، یہ کرسی اور میز ہے، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے جان ہے؟ نہیں، یہ بے جان ضرور ہے، لیکن یہ نیکی کرنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے، اور جو انسان بھی ان کے ساتھ وابستہ ہو کر اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ چیزیں ان سے محبت کرتی ہیں۔ جس طرح احد پہاڑ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے، بالکل اسی طرح یہ چیزیں، یہ زمین، یہ در و دیوار میری اور آپ کی نیکیوں کے گواہ ہیں۔ میری اور آپ کی نیکیوں کی وجہ سے ہم سے محبت کرتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر گناہ کرتے ہیں تو ان گناہوں کے بھی یہ شاہد ہیں، اور ان گناہوں کی بنا پر یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی لیے تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ جب نیک انسان قبر میں ڈالا جاتا ہے، زمین کے سپرد کیا جاتا ہے، تو وہ زمین کہتی ہے کہ جتنے لوگ میرے اوپر چلا کرتے تھے تم ان سب میں مجھے محبوب تھے، اور آج تمہیں میرے حوالے کیا گیا ہے تو میں دیکھو تمہارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ پھر وہ اس کے لیے حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے۔ وہ زمین، وہ قبر اس کے لیے راحت کا سبب بنتی ہے۔ اور جب کوئی برا انسان زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو وہ زمین اس سے کہتی ہے کہ جتنے لوگ میرے اوپر چلا کرتے تھے سب سے زیادہ تم مجھے مبغوض تھے، اب جب کہ تم میرے حوالے کر دیے گئے ہو تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ پھر وہ زمین سکڑ جاتی ہے، وہ قبر اسے بھینچ لیتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر کھپ جاتی ہیں۔ اسی لیے تو قرآن میں جہاں فرعون اور اس کے لشکر کے ڈوبنے کا ذکر آیا، قرآن وہاں کہتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان اس پر رویا اور نہ زمین۔ جس طرح کوئی بیکار چیز ٹوٹ جائے، کھو جائے تو ہمیں صدمہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی قیمتی چیز کھو جائے تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اسی طرح نیک لوگ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو زمین اور آسمان بھی روتے ہیں، اور کوئی برا انسان جاتا ہے تو خس کم جہاں پاک، زمین والوں اور آسمان والوں کو اس سے راحت مل جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے اعمال کے انسان بھی گواہ ہیں، فرشتے بھی گواہ ہیں، جو کرامن کاتبین میرے اور آپ کے دائیں اور بائیں کندھوں پر موجود ہیں، جو میری اور آپ کی نیکیاں اور بدیاں لکھ رہے ہیں۔ یہ فرشتے بھی گواہ ہیں، زمین بھی گواہ ہے، اعضاء بھی گواہی دیتے ہیں۔ لہذا کبھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، اکیلا نہ سمجھیں کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تو میں جو جی چاہے کروں۔ کہ بہت سارے اللہ کے گواہ ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں۔ اللہ ہمیں موت کو یاد رکھنے والا اور اس دنیا کی زندگی میں موت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ تھوڑا سا تذکرہ ہم اس حوالے سے کرتے ہیں کہ اگر کہیں میت ہو جائے، کوئی ایسی افسوسناک خبر ملے تو کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا رسپانس کسی غم کی خبر کے ملنے پر یہ کہ کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ غم کے وقت میں یہ کلمہ اجر کا باعث ہے، نہ صرف غم کے وقت میں بلکہ بعد میں بھی جب کبھی زندگی میں وہ غم یاد آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، اللہ اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جتنا غم کے پہلے مرحلے میں انا للہ کہنے پر ملتا ہے۔ پھر یہ کہ میت کی اطلاع دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک
عورت جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، ایک رات اس کا انتقال ہو گیا. صحابہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کی تدفین کر دی. اگلی صبح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کی بروقت اطلاع دی جانی چاہیے. پھر یہ کہ ایسے کسی موقع پر غم کا ہونا، آنسوؤں کا بہنا، یہ فطری بات ہے، اس میں کوئی حرج اور گناہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر کیا فرماتے ہیں کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر عذاب نہیں دے گا، لیکن اس کی وجہ سے عذاب دے گا. یعنی آپ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یعنی زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکلے، کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی نوحہ، کوئی بین. یہ جاہلیت کا طریقہ ہے. مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اسے قیامت کے دن کھڑا کر کے گندھک کا پائجامہ اور کھجلی کا کرتا پہنایا جائے گا. اللہ اس عمل پر اتنا ناراض ہوتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر جب انتقال فرما جاتے ہیں، جو بڑی محبت کرنے والے انتہائی شفیق شوہر تھے، فرماتی ہیں کہ میں ایسا رہوں گی کہ لوگ اس کی داستان بیان کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ اس گھر میں شیطان کو داخل کرو جس گھر سے اللہ نے اسے نکالا ہے؟ یعنی اسلام کی نعمت دے کر جس گھر سے اللہ نے شیطان کو نکالا، تم نوحہ اور بین کر کے اس گھر میں شیطان کو داخل کرو گی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یوں میں رونے سے روکی گئی اور پھر میں نہ روئی. یعنی پھر انہوں نے بین نہیں کیا، نوحہ نہیں کیا. اور بلا شبہ اپنے پیارے کی جدائی پر صبر کرنا کوئی آسان بات نہیں، بہت مشکل کام ہے، لیکن یقیناً اس کا اجر بے پناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب مومن کے اہل دنیا میں سے کسی جگری عزیز کو اللہ لے لیتا ہے اور پھر وہ اجر اور ثواب کی نیت سے اس پر صبر کر لیتا ہے، تو ایسے مومن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جنت سے کم کوئی جزا نہیں. گویا اس صبر کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. پھر یہ کہ ایسے موقع پر مرنے والے کی خوبیوں کا بیان کیا جائے، اس کی بھلائیوں کا تذکرہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کا ذکر بھلائی ہی سے کیا کرو. بے شک کہ ہر انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے. لوگوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، ان سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن مرنے والے کی کوتاہیوں کا تذکرہ نہ کیا جائے، اس کی برائیوں کا تذکرہ نہ کیا جائے، بلکہ اس کی خوبیوں ہی کا تذکرہ کیا جائے. لیکن اس کی خوبیوں کا بھی اتنا ہی تذکرہ کیا جائے جتنی اس کے اندر تھیں، بڑھا چڑھا کر اس کی خوبیوں کو نہ بیان کیا جائے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کی بہن رونے لگی. یعنی وہ سمجھی کہ یہ فوت ہو گئے ہیں اور روتی جا رہی ہے اور کہتی جاتی ہے، ہائے میرے پہاڑ جیسا بھائی، ہائے سردار، اور اپنے بھائی کی خوبیاں بیان کرنے لگیں. جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو تم کہتی تھی نا، یعنی جو تم خوبیاں میری بیان کرتی تھی تو مجھ سے پوچھا جاتا تھا کیا تم واقعی ایسے تھے؟ تو مرنے والے کی بے جا خوبیاں نہ بیان کی جائیں، اس میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لیا جائے. بس جتنی خوبی اس کے اندر تھی اس کا تذکرہ کیا جائے اور اس کی برائی کا تذکرہ نہ کیا جائے. اور انسان تو اس دنیا میں اللہ کے گواہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک مرتبہ جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. پھر ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی برائی کی، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا جس جنازے کی تم نے تعریف کی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس جنازے کی تم نے برائی کی اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو. یہ حدیث کا مفہوم ہے. گویا اگر ہم مرنے والے کی برائی کریں گے تو دوزخ اس کے لیے واجب ہو جائے گی، اور اگر ہم انسان اس کی اچھائی بیان کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری گواہیوں پر اس میت کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے اور اس کے لیے جنت کو واجب کر دیں گے. پھر اپنے پیاروں کے مرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیاری اور محبوب بیوی حضرت خدیجہ وفات پا جاتی ہیں. تو ان کی وفات کے بعد آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟
حدیث سے اور روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے. تو گویا ہم بھی اپنے پیاروں کے جانے کے بعد جو سب سے خوبصورت تحفہ انہیں بھیج سکتے ہیں وہ یہ کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. اور روایات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے اور وہ پوچھے گا کہ یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا، تو اسے بتایا جائے گا کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا تھا. پھر ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ان کی بھلائیوں کا تذکرہ کرتے تھے، جو دلاسے انہوں نے دیے، جو مال سے انہوں نے مدد کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس انہوں نے بندھائی، جو ایسے وقت میں ان پر ایمان لائی جبکہ کسی نے انہیں نبی نہیں مانا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان ساری خوبیوں کا بارہا تذکرہ کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا اتنا تذکرہ کرتے کہ جیسے ان کے علاوہ تو دنیا میں کوئی عورت ہی نہ تھی. یعنی آپ ان کی بھلائیوں کا، ان کی خوبیوں کا اکثر تذکرہ کرتے. تو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے جانے کے بعد ان کی بھلائیوں کا تذکرہ کریں. وہ سخی تھے، وہ صبر کرنے والے تھے، وہ صلہ رحمی کرنے والے تھے، وہ محنت کے عادی تھے، ان کا اخلاق اچھا تھا. ان کی خوبیوں کا تذکرہ کریں تاکہ ان کی خوبیاں نسلوں میں باقی رہیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بھی بنے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں جب بھی کوئی بکری ذبح ہوتی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے ہاں گوشت کا ہدیہ بھیجتے کہ یہ فلاں کو دے کر آؤ کہ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ اس کو دے کر آؤ کہ وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو پیارے ہم سے رخصت ہو گئے ان کے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں سے محبت کریں، ان کے دوستوں اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. گویا ان کی بھلائیوں کا تذکرہ کرنا، استغفار کرنا اور ان سے جڑے ہوئے رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے. پھر اصالہ ثواب کے لیے 3 چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ نیک اولاد یہ صدقہ جاریہ ہے، اور ہر وہ نیکی جو ہمارے پیرنٹس نے ہمیں سکھائی، ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھائی، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ صبر ہے، وہ صدقہ ہے، وہ مطالعے کا شوق ہے، وہ قرآن کا پڑھنا ہے، وہ ذکر اور اذکار ہے، وہ حسن اخلاق ہے. ہر وہ نیکی جو ہمیں ہمارے والدین نے سکھائی اور ہم وہ کرتے ہیں، ہمارے والدین اور ہمارے اساتذہ ہماری ہر اس نیکی کا اجر پاتے ہیں. پھر علم صدقہ جاریہ ہے. جو علم چھوڑ جائیں، جو کسی کو اچھی بات بتا جائیں، کسی کو بری بات سے منع کر جائیں، پھر کوئی کتاب کے ذریعے وہ علم ہو سکتا ہے، وہ کسی آڈیو ویڈیو کے لیکچر کے ذریعے سے علم ہو سکتا ہے جو ہم اس دنیا میں چھوڑ جائیں اور جب تک لوگ اس کو سنتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں، مننے والے کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. پھر صدقہ جاریہ کے کاموں میں شاعت دین، ابلاغ دین، دینی بھلائی کے کام یعنی مسجد، مدرسے کی تعمیر، کہیں مسافر خانہ، کہیں شفا خانہ، کہیں پانی پلانے کا انتظام کرنا، کہیں کنواں یا نل کھدوانا، کہیں سایہ دار درخت لگانا، پھلدار درخت لگانا، یہ وہ سارے اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں. پھر ہم اپنے مرنے والے کا اگر اس کا حج نہیں ہوا تو حج بدل کر سکتے ہیں، اگر ان کے روزے باقی ہیں تو ان کے ورثہ ان کے روزے رکھ سکتے ہیں، ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، کسی ضرورت مند کو لباس فراہم کیا جا سکتا ہے. پھر ان کے کیے ہوئے وعدوں کو نبھایا جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز کہ وہ رشتہ، خواہ وہ پیرنٹس تھے، وہ شوہر تھا، وہ بیوی تھی، وہ نند تھی، بھابھی تھی، ساس تھی، جو کوئی بھی اس دنیا سے رخصت ہوا، ممکن ہے اس سے آپ کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو دل بڑا کیجیے، معاف کر دیجیے، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے. ہم کسی کو معاف کریں گے تو ہم سے ہونے والی کوتاہیوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے جڑے لوگوں کے دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ وہ ہمیں معاف کر دے، تو معاف کر دیجیے. پھر کوئی اگر قرض کا معاملہ ہے تو اس قرض کو فوری ادا کیجیے. پھر وراثت کا معاملہ ہے تو اسے بھی اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق تقسیم کیجیے.
اگر مرنے والے نے وصیت میں غلطی بھی کی ہو تو اس وصیت کو درست کرنا یہ ورثہ پر لازم ہے۔ تو بہرحال یہ وہ چند چیزیں تھیں جن کا تذکرہ اس موقع پر کرنا میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری پیاری ساتھی کے شوہر کو پروردگار تو معاف فرما دے، ان پر رحم فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما اور ان کے گناہوں کو اس طرح دھو دے جس طرح میلے کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ پروردگار تو نے دنیا کے اس گھر سے بہترین گھر عطا فرما، اس دنیا کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما۔ اے اللہ تو نے قبر کے عذاب سے اپنی پناہ میں لے لے، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اور انہیں جنت میں داخل فرما۔ پروردگار تو ہمارے بڑوں کو بھی بخش دے، ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش دے، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، ہماری عورتوں کو بھی بخش دے۔ پروردگار یہ لوگ جو حاضر ہیں، جو سن رہے ہیں، پروردگار تو انہیں بھی بخش دے۔ یا اللہ جو حاضر نہیں ہے تو انہیں بھی بخش دے۔ اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھ اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کے بارے میں تو موت کا فیصلہ کرے اسے ایمان پر موت عطا کرنا۔ اے اللہ ہمارے پیاروں کے جانے پر ہمیں صبر کے اجر سے محروم نہ کرنا، اور ان کے جانے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ اور اے اللہ تو ہمیں اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں، اور یہ صدا لگے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا